ہارٹ اٹیک، دل کا دورہ، مایوکارڈیل انفارکشن یا پھر کارڈیک اریسٹ۔ ناظرین، یہ بہت کامن ہو رہا ہے اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کچھ مسائل معاشرتی اور فائنینشلی ایسے مسائل جنم لے چکے ہیں اس سوسائٹی میں، اس خاص طور پہ وطن عزیز میں، کیونکہ یہ پچھلے دنوں ایک حادثہ پیش آیا جو کہ ایک ٹیچر کی ڈیورنگ لیکچر ڈیتھ ہوئی کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے۔ پھر پچھلے دنوں ہی کی خبر ہے کہ یہ انڈین ایک ایکٹریس جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے۔ یہ کوئی سنگین مسئلے کو دیکھا جائے تو اتنا سنگین ہے کہ یہ ہماری جان تک لے سکتا ہے، اور اگر اس کی پریونشن کی بات کی جائے یا کوئی سٹریس کو مینج کیا جائے، مطلب کہ اس کو اگر مینج کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس اعتبار سے اتنا بڑا بھی نہیں، لیکن زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کارڈیک اریسٹ، مایوکارڈیل انفارکشن یا پھر دل کا دورہ آخر کیا ہے، ہارٹ اٹیک کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی کچھ اس کے کازز کے اوپر، اس کے کچھ کازز پہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ساتھ ہی بات ہوگی کہ اس کی پریونشنز کیا ہے، کیسے ہم کون سی ڈائٹ کو یا ہم کیسے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر کے اس سنگین مسئلے سے سرکشت لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات کامن ہوتے ہیں کہ یہ آخر جو کارڈیک اریسٹ ہے یا دل کا دورہ ہے، یہ خواتین میں اتنا نہیں ہوتا، مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہے کریں گے کہ نوجوان نسل بھی اس سنگین مسئلے سے دوچار ہو رہی ہے، وہ بھی اس موت کے منہ میں، موت کے بل گر رہے ہیں، تو بات ہوگی اس کے اوپر، اور ساتھ ہی بات ہوگی کچھ ہربل ریسپیز کے اوپر۔ تو ویڈیو کو دیکھیے گا آخر تک تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو سکے۔ بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کارڈیک اریسٹ، مایوکارڈیل انفارکشن، ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ آخر ہے کیا۔ اب یہ کارڈیک اریسٹ ہے یا دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک جو ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ کارڈیک اریسٹ اور ہارٹ اٹیک یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اب جو آپ کا ہارٹ اٹیک ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بلڈ فلو ہے، وہ خون کا بہاؤ جو ہے وہ مکمل طور پہ رک جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ بلڈ کلوٹیج کی وجہ سے یا آرٹریز کی بلوکیج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جو کارڈیک اریسٹ ہے، اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو دل ہے، جو ہارٹ ہے، وہ سڈنلی اچانک سے کیا ہو جاتا ہے، سٹاپ کر جاتا ہے بیٹ کرنا، ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے، ہارٹ جو ہے پمپ کرنا، بلڈ پمپ کرنا رک جاتا ہے۔ اب یہ جو کارڈیک اریسٹ ہے، یہ مور سویر ہے، مور مہلک ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ اس کے لیے امیڈیٹ جلدی سے اگر آپ سی پی آر نہیں کرتے تو آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اچھا، سی پی آر کو اتنا مشکل کام بھی نہیں، بہت ہی آسان کام ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہی کارڈیک اریسٹ یا آپ کا جو دل کا دورہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر 33 سیکنڈ میں پوری دنیا میں ایک پرسن جو ہے اس کی وجہ سے مر رہا ہے، اس کی وجہ سے کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنا سنگین مسئلہ، اور یہ خاص طور پہ کن ممالک میں ہوتا ہے، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے، پور کنٹریز، معیشت کے اعتبار سے وہ لو ہیں، جن میں پاکستان، انڈیا بھی شامل ہیں۔ 17.9 ملین 17.9 ملین پیپل جو ہے ہر سال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت ہوتی ہے، ڈیتھ ہوتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے 17.9 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہر سال پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ اس کے کازز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس مہلک اور سنگین مسئلے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ لوگ جو ہارٹ اٹیک ان کو ہو جاتا ہے، کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جو میں جس کو واضح کروں گا وہ ہے آپ کی سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن۔ اب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو مسئلہ نوجوان نسل بھی اس میں مبتلا ہو رہی ہے، نوجوان نسل کو بھی کارڈیک اریسٹ، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سٹریس ہے۔ آپ سٹریس کو مینج نہیں کرتے، بہت زیادہ کاموں کی وجہ سے، معاشرتی ایشوز کی وجہ سے، معاشرتی پریشر کی وجہ سے آپ سٹریس میں آتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے روزگاری جو ایک کامن مسئلہ ہے پاکستان کا، اس کی وجہ سے لوگوں کو کارڈیک اریسٹ، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھتے ہیں کہ سموکنگ، جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، سگریٹ کا دھواں لیتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ان کو کارڈیک اریسٹ یا ہارٹ فیل کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کنٹرول جو شوگر لیول ہے وہ آپ کی آرٹریز کو ڈیمیج کر دیتا ہے، بلڈ ویسل کو ڈیمیج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کیا کرتا ہے، آپ کی آرٹری والز کو ڈیمیج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کیا ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کے سمٹمز یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہیلتھی ڈائٹ کا آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف میں بہت زیادہ گہرا اثر، گہرا کردار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ جنک فوڈ لیتے ہیں، شوگری فوڈز لیتے ہیں، شوگری ڈرنکس لیتے ہیں، سیچوریٹڈ فیٹس لیتے ہیں، تو یہ کیا کم کرتے ہیں، یہ آپ کی آرٹریز کو
क्लॉट की सूरत में आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। उसके साथ साथ ओबेसिटी, मोटापा, किसी को मोटापा हो जाना, या मोटापे के साथ साथ जो है फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो जाना और मोटापे का होना, ये भी आपको क्या करता है, हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है। एक्सेस वेट क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है। उसके साथ साथ स्ट्रेस, जिस तरह स्टार्ट में बात की, स्ट्रेस जो है मैंने, ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल इशू है हमारे लोगों का, नौजवान नस्ल का, और स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा अमवात हो रही हैं। ज़हनी बेरा रवि का शिकार होना, ज़हनी मसाइल का शिकार होना, बेरोजगारी का शिकार होना, फाइनेंशियली इशू होना, फैमिली के इशू होना, बहुत ज्यादा इश्यूज जन्म लेते हैं इंसान की जिंदगी में, तो वो भी आपको कार्डियक अरेस्ट की तरफ, हार्ट अटैक की तरफ ले जाते हैं। ये भी एक वजह है। उसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री, किसी को जेनेटिकली किसी फैमिली में हार्ट इशू चल रहा है, हार्ट प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनको भी हार्ट अटैक होने की वजह सामने आई है। उसके साथ साथ अब देख लेते हैं जी कि इसकी अर्ली वार्निंग साइंस क्या है। जब किसी को कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहले कौन कौन सी अलामात वाज़ेह होती हैं, सामने आती हैं। सबसे पहले ये आपकी चेस्ट, छाती में पेन होती है, आपकी जो बायां लेफ्ट इसके ऊपर भी आप प्रेशर और पेन शुरू होती है, पूरी को जो है पेन होती है। ये साथ साथ आपका सांस उठने लगता है, आपको जो थकावट होता है, स्वेट, ठंडा पसीना आता है, जिस्म को ठंडक का एहसास होता है, वॉमिटिंग होती है, डिजीज होते हैं। उसके साथ आपको ये हैं जी इसके अर्ली वार्निंग साइन। जब ये साइंस आपको होते हैं तो इस वक्त क्या होता है, यूं लगता है कि आपको हार्ट अटैक होने के समय आने वाला। जिस तरह लोग अक्सर पूछते हैं कि हार्ट अटैक की जो रेशियो है वह खवातीन में कम है, मर्दों में, मर्द हज़रात में ज्यादा, उसकी क्या वजह है? सबसे पहले जो है हार्मोनल प्रोटेक्शन। आप देखते हैं खवातीन में एक हार्मोन ग्रो करता है, एक हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और फिर मेल्स हजरात में, मर्द हजरात में एस्ट्रोजन नहीं होता। अब ये एस्ट्रोजन क्या काम करता है जी, ये आपके ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है, और उसके साथ साथ आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को मैनेज करता है। और ये क्या करता है, ये खवातीन को अनटिल मेनोपॉज तक क्या करता है, ये आपको हार्ट अटैक से बचाता है। लेकिन मेनोपॉज के बाद, जैसे मेनोपॉज होता है खवातीन में, उसके बाद क्या होता है, इसके चांसेस कम हो जाते हैं कि वो हार्ट अटैक उनमें ना हो। ठीक है, मेनोपॉज से पहले तक तो वो प्रोटेक्टेड हैं, उनका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ज्यादा बन रहा है, और जिसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल एचडीएल अच्छा जो ज्यादा बन रहा है, बुरा कम बन रहा है, और उसके साथ साथ उनकी ब्लड वेसल भी सही से चल रही हैं, फाल है, वर्किंग है। लेकिन जैसे वो मेनोपॉज होता है तो फिर उसके बाद उनमें भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ मेल्स में तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता, तो सबसे पहली वजह तो ये है कि उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं हार्ट अटैक के। उसके साथ साथ जो फैट स्टोरेज का बड़ा इशू है। अब मर्द हजरात में क्या होता है, वो फैट उनके आर्गन में स्टोर होती है, और उनके आर्गन्स के गिर्द स्टोर होती है, जिसको विजिटल फैट बोलते हैं। और ये उनके आर्गन के गिर्द फैट का बनना, ये उनके लिए मोलिक और डेंजरस साबित होता है। जबकि खवातीन में क्या होता है कि उनकी जो फैट है वो ज्यादातर थाई, हिप और बटक वगैरह में स्टोर होती है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड होती हैं, उनके ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड होते हैं, ऑर्गन्स को इतना ज्यादा खतरा नहीं होता, और क्या होता है, वो हार्ट अटैक से बच जाती हैं। तीसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि मर्द हजरात में हाई ब्लड प्रेशर का होना, बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल का होना, ये क्या काम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स उसके अलावा जन्म लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उनमें हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाते हैं। तो ये आपके इस सवाल का जवाब। अब देख लेते हैं कि हमने हार्ट अटैक से, अगर किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं, या डॉक्टर्स ने बताया किसी को क्या है, या वैसे आप सेहतमंद हैं और आप चाहते हैं कि आप इस मोलिक मसले से बच सकें, आपको ये जिंदगी में कभी मसला दरपेश ना हो, तो उसके लिए आप एहतियाती तदाबीर या प्रिवेंशन क्या इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को गुड करना है, अच्छा करना है। अब लाइफस्टाइल में क्या करना है, अपनी अपनी हीटिंग हैबिट्स को अच्छा करना है, एक्सरसाइज को अडॉप्ट करना है। इसके लिए आपने हेल्थी डाइट्स लेनी है, आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, स्मोकिंग से अवॉइड करना है। उसके साथ साथ अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, शुगर लेवल को मैनेज करना है, और कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना है। और ये सब तब मुमकिन होगा, आप सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेंगे, जब आप ऑर्गेनिक फूड्स खाएंगे, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, नट्स लेंगे, बीन्स लेंगे, ओट मिल लेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली गजाएं लेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आप वो जो हेल्थी लाइफस्टाइल और एक अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल मिलेगा, आपकी डाइट्स प्रॉपर होंगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, आपको हार्ट रिस्क कम होंगे। जहां तक बात ऑयल की जाए, आपने ऑयली फ्राई फूड से बचना है, और आपने कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल का इंतखाब करना है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल इंतखाब करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, आप देसी घी का इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर ये आप तीनों में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, आपके जो डालडा घी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, या ये जो लोकल ब्रांड्स आप इस्तेमाल
کرتے ہیں، نعمت ہے یا جو بھی دیسی ایسے صوفی ہے یا ڈالڈا وام آپتا ہے یا کوئی بھی اگر آپ آئل استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل، تو ان سے اجتناب کریں، ان کو آپ اپنی لائف سے نکالیں، اور ان ہی کی قیمت کا یا ان سے کم قیمت کا آپ کو ملتا ہے سرسوں کا تیل، مسٹرڈ آئل، یا پھر آپ کینولا کا تیل استعمال کریں۔ یہ آپ جمتا نہیں آرٹریز میں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور اسی بھی رینج میں ہے، اور اپنے کارڈک کی حفاظت کے لیے، دل کی حفاظت کے لیے، ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گھروں میں کوکنگ کے لیے اس کو استعمال کریں۔ تو ابھی بھی کچھ پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ چیزیں فرائیڈ کرنے کے لیے، جیسے کہ پکوڑے وغیرہ ہیں، وہ فرائی کرنے کے لیے مسٹرڈ آئل، سرسوں کا تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ ہربل ریمیڈیز کو استعمال کرنا ہے، جیسے آپ گارلک کا استعمال کریں گے، یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، آپ کے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ ارجونا بارک کے ٹی کو استعمال کریں، یہ آپ آیورویدک ہرب ہے، آپ کی ہارٹ مسل کو سٹرونگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک بات ہے جی ہیبسکس ٹی، یہ آپ کے بلڈ پریشر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، آپ کی ہلدی ہے، یہ اینٹی انفلیمیٹری پاور رکھتی ہے، یہ آپ کی انفلیمیشن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ساتھ آپ اوٹس استعمال کریں گے، گرین لیفی ویجیٹیبل استعمال کریں گے، نٹس استعمال کریں گے، والنٹس کا اس میں ضرور استعمال کریں، فلیکس سیڈز ہے، فش ہے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ والی غذائیں ہیں، یہ ان کا استعمال کریں، چیا سیڈز کا استعمال کریں۔ جہاں تک بات ٹرمیرک ملک، ہلدی ملا دودھ کا استعمال کریں، گرم دودھ میں ایک پنچ اتنی سی ہلدی حل کر کے پئیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اب جہاں تک بات ہے جی ہربل ریسپیز کی، تو ان میں سے میں صرف آپ کو 2 بتاؤں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہونے جا رہی ہے، اس کا ایک الگ ٹاپک، ایک الگ ویڈیو بنا لیں۔ گارلک ہنی مکس، یہ آپ ایک ریسپی استعمال کرنی ہے، آپ نے گارلک لینے ہیں فریش، ان کے 3 سے 4 فریش گارلک کلوز لینی ہے، ڈلیاں لینی ہے، ان کو آپ نے اچھے سے میش کر لینا ہے، کروش کر لینا ہے، ان کو 1 ٹیبل سپون شہد میں شامل کر کے ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے ہر مارننگ میں، ہر صبح۔ تو یہ کیا کام کرے گا، یہ آپ کی بلاک آرٹریز کو کلیئر کرے گا، آپ کے کولیسٹرول کو کم کرے گا، آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے گا۔ نمبر 2 پہ جو اپنی ریسپی استعمال کرنی ہے، ہبسکس ٹی کا استعمال کرنا ہے، ہبسکس کی چائے استعمال کرنی ہے۔ 1 ٹیبل سپون آپ نے ڈرائیڈ ہبسکس پیٹلز لینی ہے جو کہ سرخ رنگ کی ہوتی ہیں، ان کو آپ نے سٹین کرنا ہے اور گرم پانی کے اندر بوائل کرنا ہے، جس طرح آپ دوسری کافی یا قہوہ وغیرہ لیتے ہیں، چائے لیتے ہیں، تو اسی طرح آپ اس میں چائے کا استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کارڈک اریسٹ سے، ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی رکھی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ میں سے ہر پرسن جو ہے سی پی آر سیکھے اور ان پریونشنز کو اڈاپٹ کرے۔ اگر کسی کو بھی وارننگ سائنز ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو آپ اپنے چیک اپ کو یقینی بنائیں، چیک اپ کرواتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔